السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ریئلٹی ناؤ، میں ہوں علی سرور جی۔ میرا خیال ہے سب سے پہلے خبر تو آپ یہ سننا چاہیں گے، اور کیونکہ بہت بڑا اور اہم مقدمہ کنگسٹن کورٹ لندن میں چل رہا ہے اور بان متحدہ کے حوالے سے، اور اس مقدمے کا فیصلہ ہونا ہے اور آج اس فیصلہ آ جائے گا۔ اب تک کی جو اطلاعات ہیں، اچھا فیصلے کے حوالے سے آپ لوگ اتنا منتظر شاید نہ ہو اس فیصلے کے جتنا، یا بان متحدہ بھی شاید اتنا منتظر نہ ہو اس فیصلے کے، لیکن وہ تو ظاہر ان کے مقدمہ ہوگا جتنا۔ اچھا لیکن آپ لوگوں میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ جن لوگوں سے میں نے بات کی، ایم کیو ایم بہادر آباد والوں کی میں بات کر رہا ہوں، کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی، تو یہاں جو میں نے دیکھا کہ اتنا ٹینشن ظاہر ہے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو کہ بان متحدہ آج بھی کورٹ کے باہر بہت اہم گفتگو انہوں نے کی ہے، اور بڑے جس طرح میں نے کہا تھا کانفیڈنٹ، اور بالکل اب تو فیصلہ ظاہر لکھا جا چکا ہے، اور آج سنواد پاکستانی وقت کے مطابق میرے خیال شام 6 بجے کے لگ بھگ جو ہے وہ آ بھی جائے۔ If you had a choice, would you rather pay $12 for this cheese grater on Amazon or pay less than $2 on آئے گا، اور وہ کیا آئے گا، آج کیا کچھ ہوا وہ بتاتا ہوں میں آپ کو، لیکن مقدمے کے حوالے سے بتا رہا تھا کہ وہ جتنا بان متحدہ تو خیر بالکل پریشان نہیں لگے، لیکن جتنا اور لوگ بھی جو ان کے ارد گرد کھڑے ہوئے تھے، یا پاکستان میں ہیں یا باہر ہیں، جن لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے، وہ اتنا پریشان نہیں جتنا اس وقت کراچی میں ہمارے کچھ دوست ہیں بہادر آباد کے، وہ پریشان بڑا اس مقدمے کو، یار دیکھیں کیا ہوگا، اگر بری ہو گئے تو کیا ہو۔ ارے بھائی مقدمہ ہے، اور مقدمہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ان کے قتل کا مقدمہ ہے یا ان پہ کوئی اس طرح کا فراڈ کا مقدمہ ہے، مقدمہ بھی ایک تقریر کا ہے۔ وہ تقریر بھی انہوں نے جو کی ہے، وہ ظاہر ہے وہ تقریر اپنے لیے نہیں کی، ایک ہوتا ہے نا اس تقریر سے جناب وہ کچھ حاصل کر لیتے، پیسے لے لیتے، اس تقریر کی وجہ سے ان کو کیا مالی فائدہ ہو سکتا تھا۔ اور باقی لیڈران تو دیکھا آپ نے، نواز شریف صاحب باہر چلے جائیں، زرداری صاحب باہر گئے، محترم بینظیر بھٹو صاحب شہید صاحبہ بھی باہر جلا وطنی کی زندگی گزاری ہے، لیکن وہ کارکنان سے ٹچ میں نہیں رہتے۔ لیکن واحد لیڈر ہے دنیا کا میرا خیال ہے کہ جو مسلسل ٹچ میں رہا، مسلسل رابطے میں رہا، اور اب بھی ہے، اور جو بات بھی کرتے ہیں، اور یہ جو تقریر کی ظاہر ہے یہ بھی اپنے لیے تو نہیں کی، یہ بھی لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا، صحت کے مسائل ہیں، تعلیم کے مسائل ہیں، روزگار کے مسائل ہیں، کوٹا سسٹم ہے، 4 دن سے بھوک ہڑتال پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، حالت خراب ہو چکی تھی، تو ظاہر ہے جب یہاں آج شاہاں، یہ بڑی اہم بات، وہاں 2 بڑے سنگین چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ تقریر تھی، ہیڈ سپیچ، انہوں نے 2 تقریریں ان کی، ایک ٹیلی فون کال تھی ان کی، 2 ٹیلی فون کال ہو گئی نا، ٹیلی فون پہ ہی تقریر کی انہوں نے جو شام میں کی، اس سے پہلے صبح 11 بجے جو عامر خان صاحب سے اور دوسرے لوگوں سے ان کی بات ہوئی، وہ اس کا بھی ریکارڈ موجود ہے ان کے پاس، جس میں ان کی بات ہو رہی ہے کہ جی 4 دن ہو گئے ہیں اور یہاں بھوک ہڑتال پر لوگ انہوں نے کہا کہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب ہم کیا کریں، ہماری تو سنوائی نہیں ہو رہی، گورنمنٹ سن نہیں رہی ہماری باتیں، تو اور لوگوں کی حالت خراب ہو گئی 4 دن سے بھوک ہڑتال پر۔ تو جس پر انہوں نے کہا کہ بھائی بہت سارے لوگوں کو، 5 سے 10 لاکھ لوگوں کو لے کر کے باہر آئیں آپ، ایسے یہ لوگ نہیں مانیں گے، اور اتنے لوگ باہر نکلیں گے، احتجاج کریں گے، توڑ پھوڑ ہوگی، تبھی جا کے شاید یہ لوگ مانیں گے۔ یہ 11 بجے بات ہوئی ہے، تو یہ بات بھی ہوئی، تو اس میں ظاہر ہے وہ بات تو نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے لیے کہا، یہاں کے لوگوں کے لیے کہا، یہاں کے یہ سب کچھ ان کے وکیل نے کہا وہاں کہ بھائی اپنے لیے کچھ نہیں کر رہے تھے۔ ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیجئے، 1984 میں انہوں نے تنظیم بنائی، پہلا میئر 87 میں جب آئے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، تو یہ خود نہیں بنے میئر۔ حالانکہ پاکستان میں جو سیاست کی جاتی ہے، آج بلاول بھٹو زرداری صاحب جو سڑکوں پہ مارے پھر رہے ہیں عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ جی آ جائیے اس حکومت کو گراتے ہیں اور میں نجات دہندہ ہوں، یا مریم نواز صاحبہ ہیں، نواز شریف کے 3 مرتبہ وزیر اعظم بن چکے، 4تھی بار بننے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، شہباز شریف صاحب بننا چاہتے ہیں، زرداری صاحب بننا چاہتے ہیں، ان سب کی محور کیا ہے سیاست کا؟ اقتدار، اور اس میں سب سے بڑا عہدہ جو ہے نا وہ ان کو مل جائے۔ لیکن یہ جو بان متحدہ ہیں، انہوں نے 84 سے لے کے اور اب تک کوئی عہدہ حاصل نہیں کیا۔ عجیب و غریب سیاست ہے ان کی کہ جناب لوگ تو اقتدار کے لیے، بڑے عہدے کے لیے سیاست میں آتے ہیں، سیاست کرتے ہیں۔ انہوں نے نہ میئرشپ قبول کی کبھی، نہ کبھی الیکشن لڑا، نہ کبھی ایم پی اے بننا چاہتے ہیں، نہ ایم این اے بننا چاہتے تھے، نہ سینیٹر، نہ وزیر، نہ مشیر، جسے کہتے ہیں نا کہ صحیح طور پہ میرے لاکھ اختلافات ہوں اس پارٹی سے، اور شخصیات سے تو کیا میرے اختلافات ہوں گے، نہ بلاول بھٹو زرداری صاحب سے، نہ الطاف حسین صاحب سے، یا نواز شریف صاحب سے، لیکن ظاہر ہے جو ان کی سیاست ہے اس پر ہی میں بات کرتا ہوں، انہیں کو ہم نے کور کیا ہے، انہیں فیصلوں پہ ہم بات کرتے ہیں۔ تو حیرانگی ہوتی ہے ان تمام چیزوں پر کہ یار آج بھی میں دیکھتا ہوں پاکستان میں، اور 47 کے بعد سب سیاست کرتے ہیں اقتدار کے لیے اور سب سے بڑی پوسٹ حاصل کرنے کے لیے، یہ واحد شخصیت نظر آتی ہیں
جن کو ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہے، نہ وہ میئر بننا چاہتے ہیں، نہ وہ سینیٹر بننا چاہتے ہیں، نہ وزیر، مشیر، ایم پی، ایم این اے کچھ نہیں بننا چاہتے، نہ جھنڈے والی گاڑی چاہیے ان کو. تو پیورلی جس طرح کہا جاتا ہے نا، کوئی بھی آدمی سیاست میں آتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے میں خدمت کے لیے آیا ہوں، گو کہ وہ خدمت نہیں کرتا لیکن کہتے یہی ہیں. تو اس پہ پورے اترتے ہیں اس کرائٹیریا پر. کیونکہ حیرانگی ہے مجھے تو بہت زیادہ، میرے بہت سارے صحافی دوست بھی اس بات پہ حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ مطلب ایسی سیاست اس دور میں بھی ہو سکتی ہے، جن کو وہ اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ مجھے کیا انعام و اکرام ملے گا، کون سی بلند پوسٹ مجھے مل جائے گی، کون سا عہدہ مجھے مل جائے گا، مجھے سی ایم بنا دیا جائے. لوگ یہ کرتے ہیں نا، لوگ کہ سی ایم بننا ہے جی، مجھے پی ایم بننا ہے. مجھے یہ بات ہی کبھی نہیں سوچی انہوں نے، کبھی نہیں کی، بلکہ گلی محلوں سے لڑکوں کو آگے لے کر پڑھے لکھے لوگوں کو لائے، اسمبلیوں تک پہنچایا کہ لوگوں کے مسائل حل کریں گے. بہرحال ایک الگ بات ہے. تو اس پہ بھی میں خبر، اب تو ظاہر 4-5 منٹ تو ہو گئے، میں چاہتا ہوں اس پہ اب بتا ہی دوں آپ کو کہ آج کراؤن کورٹ کے باہر جو انہوں نے گفتگو کی، ایک تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ آج کچھ لوگوں نے ان کو گلدستے پیش کیے گلاب کے پھولوں کے کہ جی ہیپی ویلنٹائن ڈے، جس پہ بڑے مسکرائے بھی، خوش بھی ہوئے. میڈیا موجود تھا. انہوں نے کہا جی مجھے نہیں معلوم تھا ویلنٹائن ڈے ہے، لیکن چونکہ سرخ پھول آپ نے مجھے دے دیے ہیں، اور یہ سرخ پھول جو ہوتے ہیں گلاب کے پھول خاص طور پر یہ محبت کی نشانی ہوتے ہیں، انہوں نے قبول بھی کیا. اچھا، وہاں جو صحافی تھے ان سے جو گفتگو ہوئی میں چاہتا ہوں وہ بڑی اہم ہے، کیونکہ مقدمے کا فیصلہ آج آنے والا ہے. اس سے پہلے وہ کیا گفتگو کر رہے ہیں وہ ذرا میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے رکھیں. جو سوال و جواب کی شکل میں مختلف سوالات پوچھے صحافیوں نے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک صحافی نے ان سے سوال کیا کہ ایم کیو ایم تو تقسیم ہو چکی ہے، یعنی کہ ایم کیو ایم لندن اور بہادر آباد. تو لندن ابھی جو انتخابات ہونے والے ہیں بلدیاتی یا جنرل الیکشن ہوتے ہیں، تو کیا ایم کیو ایم لندن حصہ لے گی؟ تو انہوں نے کہا جی جب میری تقریر پہ، تصویر پہ پابندی ہے تو پھر ہم کیسے حصہ